السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم قضائے حاجت کے مسائل، اس کے آداب پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو۔ تو جب آپ نے واش روم کے اندر جانا ہے یا باہر کہیں فصلوں کے اندر پیشاب کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں کرنی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو نمبر 2 پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والے 2 کاموں میں سے بچو، 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ 2 کام کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا، قضائے حاجت کرنا، پیشاب کرنا، یہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کسی کے سائے میں، کسی کے راستے میں پیشاب کریں گے، ظاہر ہے وہ لعنتیں آپ کو دے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نہ ہی آپ نے کسی سائے میں اور نہ ہی رستے میں پیشاب کرنا ہے۔ نمبر 4 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اس سے اپنے جو آپ کی وہ مسائل ہیں، جو آپ کی گندگی ہے، اس کے ساتھ آپ دائیں ہاتھ سے اس کو صاف نہ کریں، اس کو آپ بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کریں۔ بائیں ہاتھ اس کے لیے استعمال کریں، دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ اور 5واں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق پتھر لے، 3 5 اس طرح، اور 3 سے کم پتھر نہ ہوں، زیادہ ہی ہوں۔ اگر آپ باہر کہیں گئے ہیں، پانی موجود نہیں ہے، تو آپ پتھر سے استنجا کر سکتے ہیں، لیکن طاق ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 6 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر آپ کہیں باہر فصلوں کے اندر گئے ہیں تو 3 ڈیلے استعمال کریں، اس سے کم استعمال نہ کریں۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ وہی بات دوبارہ آ چکی ہے۔ اچھا، نمبر 8 پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت، پیشاب کے لیے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے۔ آج ہمارے وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے واش روم اس کا پردہ موجود ہے، لیکن اگر آپ کہیں باہر ہیں اور کوئی زیادہ پردہ بھی نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے آپ دور چلے جائیں جہاں آپ کو لوگ دیکھ نہ سکیں، تو وہاں بھی جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے، مکروہ ناپسند کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک رہ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے تھے، فرماتے تھے۔ اگر پانی موجود ہے تو آپ پانی کے ساتھ ہی کریں، اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے ڈیلے استعمال کریں۔ اگر پانی موجود ہے تو پھر وہ آپ ڈیلے استعمال نہ کریں، تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ہاں، پہلے آپ ڈیلے استعمال کر لیں، پھر پانی بھی استعمال کر لیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، میں پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے۔ تو وضو کے لیے الگ برتن ہونا چاہیے پانی کا، اور استنجا کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نا علیحدہ علیحدہ پانی اس کو استعمال کریں۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے اپنی فارغ ہو جائے، تو پہلے وہ اپنی حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو یا پخانہ و پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کھانا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں، یہ اچھا ہے۔ اگر پیشاب پخانہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا ہے۔ آگے مسئلہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی مشکل چیز نہیں، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے بچنا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچنا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ تو دیکھیں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور مسئلہ کیا ہے، عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بندہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور جو دوسرا بندہ وہ چغل خور تھا۔ تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن انسان کو اتنا وہ محسوس نہیں ہوتے، ان کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے انسان کو، اور چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔